بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 108۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات جو ابھی مورد نظر ہیں 108 نمبر سے آگے، یہ آیات پچھلی آیات کے ساتھ ہی ربط کامل رکھتی ہیں۔ پچھلی آیات میں بات یوں شروع ہوئی تھی، وعلیکم السلام، اہل یہود نے ایک بہت بڑا اعتراض اپنا یہ نکالا، اور حتیٰ اس اعتراض کی وجہ سے نبی کو جھوٹا کہنے کی جرأت اور جسارت بھی کی۔ وہ اعتراض یہ تھا کہ اللہ کی جانب سے دین آتے ہیں، کتابیں آتی ہیں، تو ان کے ختم ہونے کا مطلب ہی نہیں بنتا۔ اللہ کی طرف سے دی گئی کتاب، اس کا ختم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا تو اب جو ہے پتہ چل گیا ہے اور اس نے کتاب تبدیل کر دی ہے؟ اس قسم کا اعتراض کیا، اور اسی وجہ سے کہا کہ اے نبی، آپ جو ہماری کتاب کی جگہ اور ہماری شریعت اور ہمارے مسائل کے بدلے میں دوسری شریعت لے کے آ رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ آپ سچے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ مختلف کتاب کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے پاس کتاب ہے، ساری دنیا جانتی ہے، تورات ہمارے پاس ہے، احکام شریعت موسوی ہمارے پاس ہیں، آپ ایک مختلف دین پیش کرنے لگے ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ آپ بھی جھوٹے ہیں، اور یہ نبوت بھی جھوٹی ہے، اور سرے سے یہ کہانی ہے ہی نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات انہوں نے اس آیت میں اس طرح کھلے انداز میں نہیں موجود، لیکن سورہ نحل کی آیت نمبر 101 میں ہے۔ اللہ نے ان کی اس بات کو ذکر کر کے ان کے سلسلے کو کہا ہے، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا، جب ہم کوئی آیت دوسری آیت کی جگہ تبدیل کرتے ہیں، یعنی جو پہلے تورات میں، انجیل میں موجود آیات الہی تھیں، ان کی جگہ اب قرآن میں کوئی آیت لاتے ہیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں قالوا انما انت مفتر، آپ
جھوٹ بول رہے ہیں آپ، افترا کر رہے ہیں. یعنی افترا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی جھوٹی کہانی گھڑنا. تو آپ بھائی غلط بات کر رہے ہیں. نبی کو حتیٰ مفتر بھی یہ کہنے لگے. تو یہ آیت نازل ہوئی تھی ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها. اس ان کے پھیلائے ہوئے پراپاگنڈا جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں، اس کو توڑنے کے لیے اللہ نے یوں فرمایا کہ ما ننسخ من آیت، 106 نمبر آیت بقرہ کی، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها مثلها. اگر ہم اس طرح پچھلی کتاب کو کرتے ہیں تو اس سے بہتر جو اس زمانے کے لیے اور اگلے لوگوں کے لیے ہوتی ہے وہ چیز لاتے ہیں سامنے. ہم ہر چیز پر قادر ہیں اور ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے پہلے غلطی سے نہیں، ہم وہ اس زمانے کے لیے بھیجا تھا. اب کے زمانے کے لیے نئی چیز چاہیے تو ہم بے قدرت نہیں ہو گئے ہیں. ابھی ہم اس زمانے کے مطابق بات لانے کے لیے بھی قادر ہیں اور ہم یہ کام کرتے ہیں. یہ اعتراض انہوں نے جب پھیلایا تھا تو کچھ مسلمانوں کے دلوں میں بھی اس قسم کے خدشات اٹھنے لگے. وہ بھی سوال کرنے لگے، بعض پوچھنے کے انداز میں، بعض مانگنے کے انداز میں. قرآن میں سوال کا لفظ دو طرح کے معنوں میں استعمال ہوا ہے مرکزی طور پر. ویسے تو کئیوں نے بہت معنی ذکر کیے ہیں لیکن دونوں پلٹتے ہیں اس کی طرف. یا تو آپ بات پوچھتے ہیں سوال کے ذریعے، یا پھر آپ چیز مانگتے ہیں. یعنی مانگنا بھی سوال کے لفظ کے ساتھ آپ معنی لے سکتے ہیں، اور پوچھنا بھی. پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو جانتے نہیں ہیں، اپنی علمی تشفی کے لیے اور تسکین ذہن کے لیے آپ اس بات کو پوچھتے ہیں. تو بھی آپ کہتے ہیں کہ یسألک، جیسے کہتے ہیں یسألک عن الروح، روح کے بارے میں یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں. یسألک عن ذی القرنین کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں. کبھی یہ ہو گیا ہے نہیں، چیز مانگتا ہے آدمی، مانگتا ہے یعنی درخواست کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کرو، یہ چیز کرو. یہ بھی مطلب سوال کے ذریعے ہی پیش کیا جاتا ہے. قرآن میں یہ بھی استعمال ہوا ہے، جیسے اما السائل فلا تنہر. اب جو سائل ہوتا ہے، جس کو جھڑکنا نہیں ہوتا ہے، وہ سوال پوچھنے والے کو نہیں ہوتا ہے، بلکہ کس کو؟ وہ جو کوئی چیز مانگتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. بس سوال کا لفظ ذہن میں رکھے نا، سوال کا معنی دو قرآن میں استعمال ہوتے ہیں مین طور پر. تو یہ یہاں جو ہے یہ دوسرا معنی ہے. جناب موسیٰ سے کیا انہوں نے کیا تھا؟ سوال. جناب موسیٰ سے سوال پوچھنے والا نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا مانگ کی تھی کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہیں گے، ہم اللہ کو دیکھ کر ہی ایمان لائیں گے، اور دوسری بہت ساری باتیں جو انہوں نے ڈیمانڈ کے طور پر رکھی تھی. تو یہاں جو اب آیت ہم پڑھنے لگے ہیں، آیت نمبر 108، مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اے مسلمین، آپ اللہ کی قدرت کو جانتے ہیں، کیونکہ پچھلی آیت کے آخر میں کیا کہا ہے کہ ان اللہ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. 107 آیت کا آخر ہے، اور 106 آیت کے آخر میں کیا کہا ہے کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کی قدرت کی بات کی ہے، اور دوسری میں کہ آپ بے بس ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اگر اللہ سے ہٹ کر کسی اور مدد کو لینا چاہیں تو آپ بے مددگار ہو کے رہ جائیں گے، بے دوست ہو کے رہ جائیں گے. تو اس آیت میں اب انہی مسلمانوں کو یہود کی ان باتوں سے متاثر ہو کر جو کچھ اس قسم کی ڈیمانڈیں کرنے لگے،
کچھ مسلمان تھے جیسے کہ بعض مشرکین کی ہے کہ اگر آپ ہمارے لیے نہریں جاری کریں، اگر مکے کو آپ سرسبز بنا دیں، یہاں باغات لگا دیں، اگر آپ فلاں اس قسم کا اس کوہ احد کو سونے کا وہ بنا دیں، پہاڑ بنا دیں، تو پھر ہم مان جائیں گے۔ اس قسم کی ڈیمانڈیں ان کی طرف اور اس طرح کے سوالات، یعنی اس طرح کی مانگیں کرنی کی تھیں مشرکین نے۔ اور اب بعض مسلمان یہود کے اس مختلف قسم کے سوالات سے متاثر ہو کر وہ بھی اس قسم کے سوالات یا مانگیں کرنے کی طرف آ رہے تھے، تو خدا کریم نے ان کو یہاں ہی کہا کہ ذرا دھیان کر کے یہ سوالات انسان کو کافر بنا دیتے ہیں، اس قسم کی ڈیمانڈیں نہ کریں۔ پوچھنے کی حد تک سوال میں کوئی حرج نہیں ہے، ساری تفصیل خدا کریم بتاتا ہے، اس میں بھی ایک جگہ جا کر منع کرتا ہے کہ ہر چیز کو ایسے خام خواہ پوچھے نہیں۔ اگر نہیں بتایا تو آپ اپنی زندگی جاری رکھیں، جو آپ کو پہلے سے جو آپ کر رہے ہیں اسی کو چلائیں، خام خواہ پوچھ کر اپنے آپ کو پابند نہ کریں۔ جیسے کہ وہ گائے کے قصے میں وہ کیا کرتے گئے، پوچھتے گئے اور ان کی محدودیت ہوتی گئی۔ پہلے آزادی سے کوئی بھی گائے لا سکتے تھے، آخر میں انہوں نے گائے کی اتنے سوالات کیے کہ گائے بالکل ایک رہ گئی، اور پھر اس گائے کے حصول کے لیے کتنی ان کو مشکل پڑی۔ حالانکہ وہ اس کو اگر سوالات نہ کرتے تو کوئی بھی گائے لے آ کر ذبح کر دیتے اور مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو یہاں اس آیت میں 108 نمبر آیت میں مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے وہ مانگیں نہ کریں جو قوم موسیٰ نے جناب موسیٰ سے کی تھی، اور پھر پھنسے گئے اور حتیٰ کفر پر جا پڑے اور بہت ساری باتوں کو انہوں نے نہ مانا اور کفر کرنے لگے۔ دیکھیں اس آیت میں یوں کہہ رہے ہیں ام تریدون، یہاں اس کا وہ جو اس کے بیک گراؤنڈ میں کیفیت ہے نا، وہ اس آیت کے اس سامنے والے حصے سے خود بخود ہی ہمیں لینی ہے کہ صورتحال یہ تھی کہ کچھ مسلمان اس طرح سوالات اور اس طرح مانگیں کرنے کے موڈ میں تھے، یا کچھوں نے ایسا اظہار کیا تھا، تو خدا کریم نے فوراً ان کو کہا کہ آپ قوم موسیٰ کی طرح بدبختیوں کی طرف نہ چل پڑیں، جہاں ہیں یہاں ہی رک جائیں۔ ہم تریدون ان تسألوا رسولکم، آپ بھی وہی چاہتے ہیں اپنے رسول سے مانگنا جیسے کہ کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ جناب موسیٰ سے یہ چیزیں مانگ کی گئی تھی۔ تو سختی سے کہا جا رہا ہے کہ ایسی ڈیمانڈیں، ایسی مانگیں مت کریں۔ وَمَن، یہ کہہ کر کہ کیا آپ بھی ایسے کریں گے، اس کے اوپر اس کا نتیجہ بتا دیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ہماری طرف سے کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا جواب نہیں دیں گے، لیکن نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ آپ کافرانہ انداز کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ اس سے آپ کے دلوں میں جو سلسلے ہو جائیں گے، تبدیلیاں آ جائیں گی، اور جو آپ مانگیں کریں گے اور پھر مانگوں کے اوپر آپ کو اور سوال پیش آئیں گے، اور پھر ان سوالوں سے آپ ممکن ہے راضی پھر بھی نہ ہو سکیں، اور پھر آپ حتماً کافر ہیں۔ ابھی تو لا علمی کا کہہ سکتے ہیں، لا علمی آپ کے لیے عذر ہے۔ لا علمی ایک بہت بڑا عذر ہوتا ہے، انسان کہہ سکتا ہے کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن جب انسان کو معلوم ہو جائے اور پھر وہ اس سے ہٹ کر اپنے اقدامات کرے، اس صورت میں تو وہ کافر ہوا کہ ہوا۔ اس لیے خدا کریم فرما رہا ہے وَمَن يَتَبَدَّلْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، آپ مومن ہو چکے ہیں، اب اگر آپ اس قسم کی حرکات اور اس قسم کی مانگیں شروع کریں گے تو آپ اپنے اس ایمان کو کفر میں بدل دیں گے، آپ کا ایمان کفر میں تبدیل ہو جائے گا، تو پھر نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، بس وہ مین راستے سے، اصلی راستے سے کیا ہو جائے گا؟ ہٹ جائے گا، سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے، اور جس راستے سے وہ سیدھا اپنے آپ کو جنت تک لے جا سکتا ہے، اس راستے سے کیا ہو جائے گا؟ ہٹ جائے گا۔ اچھا، یہ بات پہلے سختی کے انداز میں، بڑے شدید لہجے میں
مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بتا دی کہ خام خواہ کی مانگیں نہ کریں کہ جیسے وہ بنو اسرائیل نے جناب موسیٰ سے کبھی یہ مانگ کی، کبھی وہ مانگ کی، کبھی کہا کہ ہمیں گرمی لگتی ہے تو ہمیں سائے کا انتظام کریں، کبھی کہتے تھے ہمیں بھوک ہے ہمیں کھانے پہنچائیں، کبھی کہتے تھے کہ ہمیں پیاس ہے ہمیں پانی پہنچائیں، کبھی پتہ نہیں کتنی ڈیمانڈیں اور کتنے سلسلے وہ انہوں نے مانگیں کی، اور پھر ان کی وہ پوری تو کر دی گئیں، لیکن کیونکہ وہ شکر نہ کر سکے اور اپنے حد میں نہ رہ سکے تو کفر میں تبدیل ہو گئے، اور اللہ کی نظر میں وہ لوگ اپنے اس سے کافر ہو گئے۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ یہود کی طرح سوال آپ نہ کریں، تو مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر اس کی اب تفصیل بتاتا ہے کہ اے مسلمانوں، آپ متوجہ ہیں یا نہیں، یہ جو آپ کے دوست بن کے آپ کو نئی نئی طرحیں دے رہے ہیں نا، نئے نئے سوالات آپ کے ذہن میں ڈال رہے ہیں اور باتیں آپ کی زبان پہ لا رہے ہیں، ان کی زبان کو باتیں تو یہود دے رہے تھے کہ یہ بھی اپنے پیغمبر سے مانگیں، یہ بھی اپنے رسول سے مانگ کریں، ہیں جی رسول ہے خدا کا، نبی ہے، ہمارے نبی تو یہ لاتے تھے، ہم تو کہتے تھے کہ کھانے آ جائیں، کھانے آ جاتے تھے، ہم کہتے تھے کہ بادل آ جائیں، بادل آ جاتے تھے، یعنی ہمارے ہر قسم کی ڈیمانڈیں پوری ہوتی تھیں۔ آپ کا رسول ہے تو آپ بھی مانگیں، آپ بھی اس طرح کریں۔ یہ اس قسم کی باتیں انہوں نے مسلمانوں میں چلا دی تھی کہ ہمارے نبی تو جناب بلے بلے کیا کرتے تھے، جو چاہتے تھے ہم وہ کرتے ہو۔ تو خدا کریم مسلمانوں کی تشفی کے لیے اور ان کی معلومات کے لیے اور ان کو حقیقت امر سامنے لانے کے لیے آیت نمبر 109 میں یہ فرما رہا ہے کہ یہ سارا جو بنو اسرائیل اور یہودی اس قسم کی باتیں کر کے آپ کے ذہن کو اور آپ کے دلوں میں تشویش ڈال رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسے وہ کافر ہوئے ہیں، جیسے وہ دین سے ہٹے ہیں، آپ بھی اپنے دین سے ہٹ جائیں۔ اسی لیے وہ اس چیزوں کو ڈال رہے ہیں تاکہ آپ بھی کھلی باتیں کریں، اور پھر کھلی باتوں میں کیا ہوتا ہے، نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اس کو آخر تک اس کو چلا سکتا نہیں ہے، آخر تک لے جا سکتا نہیں ہے، مکمل تحقیق کرتا نہیں ہے، اپنے عقل کو کام میں لاتا نہیں ہے، اور کیا ہو جاتا ہے، ایک جگہ جا کر کہتا ہے کہ نہیں یہ تو سارا نظام ہی غلط ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے مسلمانوں جان لیں اہل کتاب میں سے زیادہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں۔ کیا چاہتے ہیں وہ؟ ودّا کا معنی پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، ودّا یعنی یہ وہی ہے جو آیت میں ہے کہ آئے مودت میں ہے، آئے مودت میں جو لفظ استعمال ہوئے آپ دوست بہت سنتے رہتے ہیں کہ ما اسألکم علیہ من اجر، یا ما اسألکم اجرا الا المودۃ، مودت یعنی وہ دلی محبت جو ہے، وہ محبت عملی، عمل دل اور عمل دونوں ہو تو مودت، اگر صرف دل میں ہو تو محبت، اگر دل اور عمل جو ہے جڑ جائیں دونوں ٹھیک سے اسی طرح محبت کے اور انس کے زاویے میں چل رہے ہوں تو پھر مودت۔ تو مودت یعنی یہ لوگ دل میں بھی چاہ رہے ہیں اور کام بھی اس پہ کر رہے ہیں، دل میں بھی چاہ رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سارے اہل کتاب لگے ہوئے ہیں، ان کا چاہنا بھی یہی ہے اور ان کا کرنا بھی یہی ہے، عملاً بھی وہ اسی طرح کے قدم اٹھا رہے ہیں، اقدامات کر رہے ہیں، جس سے کیا ہو کہ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، کہ وہ پلٹائیں آپ کو، من بعد ایمانکم کفارن، کہ آپ جو آپ مومن ہو چلے ہیں، مومن ہو چکے ہیں، تو آپ کو دوبارہ کدھر پلٹائیں؟ کافر بنائیں۔ بہت سارے اہل کتاب تو یہ ان کا چاہنا ہے، یہ ان کے دل اور عمل کی خواہش ہے
کہ وہ اس طرح کریں کہ آپ جو مومن ہو چکے ہیں پھر سے آپ کو کافر بنا دیں. اب اسی طرح ہوگا جب کافر کیسے بنیں گے کہ مسلسل خام خواہ کی ڈیمانڈیں کریں گے کہ بھائی اچھا آپ ہمیں سونے کا پہاڑ بنا دیں. اگر وہ بن گئے تو پھر آپ کا ذہن آئے گا کہ اچھا یہ تو شاید اس وجہ سے ہو گیا ہو، خود پہاڑ پہلے سے ہی سونا ہو. آپ کہیں گے کہ نہیں، اب آپ تیر کے اڑ کے دکھائیں. پھر آپ جب اس طرح کر کے دکھائیں گے کہیں گے کہ ہاں یہ تو بھائی جادوگر لگ رہا ہے. پھر کوئی اور ڈیمانڈ رکھیں گے، پھر اس کے تو اس طرح نتیجہ وہ کفر پر انسان جا پہنچتا ہے. تو اے اللہ کیا مسئلہ ہے ان کو مسئلہ کیا ہے؟ کیوں چاہیں گے یہ لوگ کہ مسلمان کافر ہوں؟ مومن جو مومن ہو چکے ہیں پھر سے کافر ہو جائیں اور چھوڑ دیں اپنے دین کو، نبی کو چھوڑ دیں. کیوں؟ ان کی مسئلہ کیا ہے ان کو؟ تو یہاں سے وہ مسئلہ بیان فرما رہے، کہتے ہیں حسدا من عند انفسہم. وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ حاسد ہیں. حاسد کیا ہوتا ہے جی؟ حاسد اور حاسد یہ اس بحث میں ہم انشاءاللہ پہلے عرض کر چکے ہیں. سورہ فلق میں حسد کی تفصیل جو ہے وہ وہاں عرض کی تھی. حسد یہ کہ آپ کا یہ چاہنا یا کسی کا یہ چاہنا کہ دوسرے کے پاس نہ ہو. کوئی بھی اچھی چیز دوسرے کے پاس کیوں ہے نہ ہو، میرے پاس ہو یا نہیں اس کو اس سے غرض نہیں ہے. اس کو یہ غرض ہے کہ کیا یہ دوسرے کے پاس نہ ہو، اس کے پاس ہونے سے اسے تکلیف ہے. بس یہ حسد ہے. تو اب ان کو کیا حسد ہے کہ بھئی ہم تو کتاب دار تھے، موسوی شریعت ہم لے کے پھر رہے تھے، چاہے عمل کرتے تھے یا نہیں، لیکن نام لیوا تو تھے کہ ہم بھائی توراتی ہیں، ہم کتاب دار ہیں، اہل یہود ہیں، انبیاء کے بیٹے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے بڑے تمتراک سے جو ہے وہ پھیلا رکھی تھی. اب ان کو یہ تکلیف ہے یا یہ ان کو حسادت ہے کہ بھئی اب یہ شریعت اب کسی اور کے پاس بھی ہوگی. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں ہو؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری شریعت ہی نہیں ہونی چاہیے، دوسری کتاب ہمارے علاوہ ہونی نہیں چاہیے. اس لیے تو جناب عیسیٰ کو بھی انہوں نے نہیں مانا تھا. لیکن یہاں تو دونوں کے بارے میں اہل الکتاب، یعنی اس میں حتیٰ نصارہ بھی شامل ہیں، صرف یہود نہیں، نصارہ بھی شامل ہیں. نصارہ میں سے بھی کئی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان نہ رہیں، مومن نہ رہیں، پھر سے پلٹ جائیں، اپنی اس پہلی ڈگر پہ چلنے لگیں. کیا تھا کہ کفر اپنائیں. حسدا من عند انفسہم، اور یہ حسادت ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے یہ جو ہے ایجاد کر رکھی ہے. یعنی یہ ایک ایسی حسادت نہیں ہے جس کا ان کو حکم دیا گیا ہو یا یہ کسی اور کی طرف سے نہیں. ان کے اندر یہ آگ جلی ہوئی ہے، ان کی آگ اندر یہ جو ہے کب سے یہ آگ موجود ہے کہ وہ دوسروں کو جلانے کے اس میں ہیں. من بعد ما تبین لهم الحق، اور یہ کیا کب انہوں نے؟ جب ان کو اصلی حقیقت ان کے سامنے آ گئی. ہاں پہلے تو وہ بڑے خوش تھے کہ دین آ رہا ہے، نیا نبی آ رہا ہے، نئی کتاب ہوگی، نیا نبی ہوگا، ہم اس کے ساتھ ہوں گے، بڑا لطف ہوگا. ہاں جی، موسوی دین جو ہے پہلے ہم رکھتے ہیں، ہم دیندار شمار ہوتے ہیں، کتاب دار شمار ہوتے ہیں. اب اور کتاب بھی آئے گی، وہ بھی ہمارے گھر میں ہوگی، ہمارے پاس ہوگی، تو ہمارا جھنڈا اور بھی اونچا ہو جائے گا. یہ اب جو وہی پتہ چلا کہ ہاں نبی بھی آ گیا ہے اور کتاب بھی آ گئی ہے. اور یہ ایک بات جو ابھی ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ جو نبی کی مدد کے لیے اور نبی کے دین کی ترقی کے لیے اور حمایت کے لیے یہ لوگ حجاز میں آ کے بسے ہوئے تھے، بہت سارے ایریاز میں جو ان کی کتابیں موجود تھا کہ نبی نے آنا ہے تو اسی ایریا میں آنا ہے. ایک شاید وجہ یہ جو پہلے عرض کی ہے کہ حمایت کے لیے، مدد کے لیے، اور دوسری شاید بعض گھرانوں کے اندر یہ ہوگی وہ بچہ ہمارا بچہ ہوگا،
تو اگر سارے یہودی وہ رہ رہے ہوں ادھر سرزمین موعود میں فلسطین میں، جبکہ کتاب میں موجود ہے کہ نبی نے آنا ہے حجاز میں، تو پھر حجاز میں کیسے آ سکتا ہے؟ ان کے گھر تو پھر نہیں آ سکتا ہے نا، ان کی لڑی میں تو پھر نہیں آ سکتا ہے۔ ان کی لڑی میں تب ہی آ سکتا ہے کہ حجاز میں وہ موجود ہوں۔ تو وہ کیا کیا انہوں نے، بہت سارے انہوں نے آ کے ادھر حجاز میں بسنا شروع کر دیا کہ چونکہ نبی نے آنا ہے تو وہ ہمارے انہی گھرانوں میں ہی آئے گا، یعنی ذہن میں ان کے یہ ہے کہ ہماری اس پٹی سے اور ہماری اس لائن سے نبیوں نے باہر جانا ہی نہیں ہے، کسی اور جگہ یا کسی اور فیملی لائن میں یا کسی اور خاندانی لائن میں نبی نے نہیں آنا ہے، نبی سارے ہماری لائن میں آ رہے ہیں اور انہی میں ہی آنا چاہیے، کسی اور کو حق ہی نہیں ہے، ہم برتر ہیں، انہی برتر اقوام میں جو ہے وہ آنا چاہیے۔ تو شاید اس وجہ سے بھی یہ لوگ ادھر بس رہے تھے، وإلا ان کا جو مذہبی طور پر ان کے لیے جو زمین مہم ہے اور جس کے لیے یہاں قرآن میں بھی اشارات موجود ہیں، وہ یہی سرزمین موعود جسے کہتے ہیں، وعدہ دی ہوئی، اللہ کی طرف سے وعدہ دی ہوئی سرزمین ان کو، وہ فلسطین اور اس علاقے میں ہے، وہ تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ تو یہ لوگ ادھر آئے ہوئے تھے شاید اس لیے کہ ہمارے گھروں میں ہی تو وہ بچہ پیدا ہوگا جس نے نبی بننا ہے، اور پھر کتاب بھی ہمارے گھروں میں اور ہمارے طرف ہی آئے گی۔ اب جب کہ ان کے سامنے حقیقت آ چکی ہے کہ دین یہی سچا ہے، کتاب یہی سچی ہے، اللہ کی طرف سے ہے اور یہ نبی ہے، لیکن یہ بھی ساتھ ہے کہ یہ ہماری اس لائن میں سے نہیں ہے، یہ بنو اسماعیل میں سے ہے، بنو اسحاق میں سے نہیں ہے۔ وہ سارے تھے بنو اسحاق، جناب اسحاق کی اولاد میں سے تھے۔ یہ جو ابھی نبی آیا ہے آخری نبی، یہ بنو اسماعیل، جناب اسماعیل کی اولاد میں سے ہے۔ اب یہاں انہوں نے ان کو یہ درد اور یہ حسد تکلیف دینے لگا، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ اپنی سازشیں اور اپنے جو کام ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہو چکے مسلمان ان کو بھی کافر بنانے کا چاہنا انہوں نے کیا۔ من بعد ما تبین لهم الحق، پھر اب اے اللہ ہم مسلمان کریں کیا، پھر کیا طریقہ اپنا ان کے سامنے؟ اب یہ تو یہ چاہ رہے ہیں اور اپنی باتیں بھی بھلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ایسے ایسے سلسلے کرتے ہیں، خرابیاں کر رہے ہیں، یہ تو کیا کریں ہم؟ تو آیا ان کے ساتھ ابھی جنگ کریں، لڑیں؟ تو ابھی تازہ تازہ دین بھی بڑھنے لگا ہے، مدینہ میں بھی ابھی تازہ تازہ قدم رکھیں۔ سورہ بقرہ ابتدائی ایام میں یا ابتدائی عرصے میں ہی مدینہ میں نازل ہوئی، تو اب ابھی تو دین اور اسلام اتنا مستحکم ہوا ہی نہیں ہے، جنگ کے حالات ہی نہیں ہیں اس طرح، یا ان کے دفاع کرنے کی بھی صورتحال اس لیول کی مستحکم نہیں ہے، اور وہ تو اندر رہتے ہیں، باہر کے دشمن کو تو پھر کوئی بندہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ وہ کر سکتا ہے، محاذ بنا سکتا ہے، لیکن یہ تو سارے پھیلے ہوئے ہیں، آس پاس میں سارے یہودی ہیں اور بڑے طاقتور ہیں، ایسے بھی نہیں ہے کہ کمزور ہوں۔ انہوں نے تو یہاں شہر کے اندر بھی قلعے بنائے ہوئے ہیں، جو یہ بنو نذیر اور بنی قریظہ کے جو آس پاس میں رہنے والے ان کے ایریاز تھے، انہوں نے ایسی ایسی بڑی مستحکم اپنی رہائشیں بنائی ہوئی تھیں اور ایسے ایسے قلعے بنائے ہوئے تھے، گھر نہیں تھے، ان کے قلعے تھے، وہ اس انداز میں انہوں نے پہلے ہی بنائے ہوئے تھے، اور وہ کبھی بھی کوئی کسی کا دشمن کا کوئی وار ہوتا، کوئی ان پہ حملہ کرتا تو وہ اندر چھپ جاتے اور وہاں وہ مہینوں رہ سکتے تھے، باہر بیٹھا رہے نا دشمن، خود ہی دھوپ میں بیٹھ بیٹھ کر کیا ہو جائے گا، نہ ہم نے نکلنا ہے نہ انہوں نے ہمیں کچھ کر سکنا ہے، اندر ہی بیٹھے رہتے، اتنے پکے مستحکم ان کے قلعے ہوتے تھے، گھر ہوتے تھے کہ وہ دشمن باہر ہی بیٹھ بیٹھ کر آخر تھک کر چھوڑ کے چلے ہی جاتا تھا، پھر یہ نکل آتے تھے۔ تو اس انداز کے انہوں نے طریقہ کار اپنائے ہوئے تھے۔ تو اب ان کے ساتھ کیا کریں اے اللہ ہم مسلمان جو ابھی تو کہتے ہیں فاعف، ان کو معاف کر دیں۔ کیا کریں جی؟ معاف کر دیں، وصفہ، اور برابری کے ساتھ رہیں، یعنی صفحہ، یہ صفحہ سے ہے، صفحہ جو یہ کتاب کا صفحہ ہوتا ہے
صفائی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، اونچ نیچ اس میں نہیں ہوتی ہے، ہاں نشیب و فراز نہیں ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے، یعنی ان کے ساتھ ایسے رہیں جیسے کوئی اتنے مسئلے ہیں نہیں، ابھی فعلاً ایسے رہیں آپ، معاف بھی کر دیں ان کو جو یہ غلطیاں کر رہے ہیں، اس انداز میں رہیں، پھر اللہ جو ہے بتائے گا کہ کیا، یا پھر اللہ بتائے گا یا پھر اللہ یہ کرے گا کہ ایک اپنی مدد ایسی کرے گا کہ ان کی یہ ساری سازشیں کیا ہو جائیں گی، ناکام ہو جائیں گی۔ فاعفو واصفحوا، کب تک، حتی یاتی اللہ بامرہ، جب تک کہ اللہ اپنا امر لے آئے، یعنی کہ یحکم بامرہ، یہ وہ حکم دینے والی بات نہیں، یاتی اللہ بامرہ، جب تک کہ اللہ اپنا امر پیش کرے، لے آئے۔ بس اس امر سے مراد حکم دینا صرف نہیں ہے، امر جو ہے قرآن میں اس کا معنی موجود ہے، امر سے مراد وہ کن فیکون، اللہ کو وہ جو آخری حکم ہوتا ہے کن فیکون والا، اس کو امر کہتے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے خالق، ایک ہوتا ہے امر۔ خالق یہ ہوتا ہے کہ جو تدریجاً کوئی چیز پیدا ہوتی ہے جس میں تدارج ہوتا ہے، یعنی مرحلہ وار، اور وہ مرحلہ وار اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے اسباب ہوتے ہیں، یہ سبب ہوا، پھر وہ سبب ہوا، پھر وہ سبب ہوا، تو یہ خالق ہے، اور اس کے مقابلے میں امر ہوتا ہے۔ امر یعنی نہیں، وہ امرہ اذا اراد اللہ ان یقول لشیء کن فیکون، اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو چاہے کہ ہو جائے تو پھر اس کو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، یہ امر ہوتا ہے۔ تو اللہ وہ امر جو اس کا بغیر ان ظاہری اسباب کی چیز پیدا کرنے والا امر ہے وہ آئے گا، یعنی ہم ایسا کریں گے کہ خود بخود صورتحال آپ کے فیور میں ہو جائے گی، اے مسلمانوں آپ بے فکر ہو کر ان کو ابھی معاف کر دیں۔ پھر فوراً سوال پیدا ہوگا کہ اچھا ایسے معاف کر دیں، اے اللہ کہہ تو رہا ہے تو کہ کیا ہے، اپنا اللہ اپنا امر لائے گا اور اس امر کی بنیاد پر کیا ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو کیسے ہوگا؟ فوراً اللہ نے تبصرہ فرمایا اور اپنا وہ بات بتائی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سادگی نہ کریں، اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کیا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، یہ خیال مت کریں کبھی بھی کہ اللہ جو ہے کوئی کام کرنا چاہے گا اور وہ کام نہیں کر پائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 110 میں انسانوں کو لاہے عمل بتاتا ہے کہ آپ یہ جو ان کو معاف کر کے بالکل ایسے برابرے ایسا معاف کرنے کہ آپ سمجھیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، وصفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا کریں، بالکل ہر چیز کو صفحے کی طرح کاٹ دیں، یعنی ایسے جیسے کہ کوئی اس میں گڑھا بنا ہی نہیں ہے، کوئی خرابی ہوئی ہی نہیں ہے، برابر کی لیول پہ چلے۔ تو کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ ہاں عملی طریقہ کار کیا ہے؟ صرف ہم بات کہنے سے نہیں، اے اللہ ہمیں کوئی عمل بتاؤ کہ ہم وہ عمل کریں تو ہم اس طرح رہ سکیں۔ آیت نمبر 110 میں اس عمل کی طرف اشارہ ہے کہ کیسے ہم اس چیز کو پا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، جو کہ اللہ نے واعفو واصفحوا کی صورت میں بتایا ہے۔ انشاءاللہ اگلی شخص میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔